ان کی دعاؤں میں ہم لوگوں کو بھی شامل فرمائے ان کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا میں جو حال ہے وہ کچھ اچھا نہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر جمعہ کو تقریباً دنیا کی ہزاروں مسجدوں میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کو رسوا کر دے جو آپ کے دین کو رسوا کر رہا ہے، اور اللہ تو اس کو سرفرازی عطا فرما جو آپ کے دین کو سرفراز کر رہا ہے. یہ ہر جمعہ کو دعا ہو، ہر خطبے میں دنیا کی ہزاروں مسجدوں میں یہ دعا ہوتی ہے. خطبے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب یہ دعا ہوگی مسجد میں بیٹھ کر کے لوگ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو رسوا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اگلی امتوں میں جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ نماز کے چھوڑنے پر نہیں آئے، روزہ کے چھوڑنے پر نہیں آئے، حج کے چھوڑنے پر نہیں آئے، بلکہ عذاب جتنے بھی آئے ہیں وہ ظلم کرنے پر آئے ہیں. جب دوسروں کے ساتھ ظلم ہوگا تو اس قوم پر اس شخص پر عذاب آنا ہی ہے، چاہے وہ دیر آئے سویر آئے عذاب ہوگا. اس لیے ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتقوا من دعاء المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. یہ نہیں کہا کہ وہ مظلوم کون ہو، صاحب ایمان ہو یا غیر کوئی بھی ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ بد دعا کرے گا. کتنے بھی عذاب آئے ہیں جب لوگوں نے دوسرے لوگوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ نے عذاب دے گیا. اس کے بعد نماز چھوڑنے پر ظلم نہیں، روزہ چھوڑنے پر عذاب نہیں آتا، عذاب ظلم کرنے پر آتا ہے. اس لیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے خصوصیت سے کہ ہم کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں. تو اب لوگ وہاں دعائیں تو کر رہے ہیں. ایک دفعہ میرے یہاں کے کچھ لوگ حضرت مولانا بشار کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے کہ اس حکومت کے خلاف جیسا لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دعا کروں ساتھ میرے جیسے بد دعا کروں، ساتھ میرے جیسے اس حکومت کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو یہ ساتھ میرے جیسے دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ بھی ہے تو ان لوگوں سے بہتر ہے، انتظامی صلاحیت ان کے اندر بہتر ہے. یہ ان کو اگر بٹھا دیا جائے تو یہ سوائے ظلم کے کچھ نہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے. ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو آج کی خاص بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ فرض علیکم حج بشرط الاستطاعت، اگر استطاعت ہے تو حج کرو اور استطاعت ہے تو قربانی کرو. وہ قربانی تمہارے لیے کوئی صراط پر سواری کا ذریعہ بنے گا، سواری بنے گا، اور اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. سمنوا لحیاکم فإن، اور اس کو موٹا تگڑا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیبدار نہ ہو جو دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ قربانی کریں. قربانی کے جو جانور ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. ایک اور بات صلاۃ المفروضہ، اور تکبیر کہا کرو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کل 9 تاریخ تک. کل ایک شخص کی یاد آئی جو اب دنیا میں نہیں ہے، جب تک وہ دنیا میں تھے تو ہم کو زیادہ ان کو یاد رہتا تھا، ہم تو بھول جاتے ہیں. وہ کل ہم لوگوں نے فجر کے وقت میں، اور بلکہ آج بھی فجر کے وقت میں تکبیر کہنا بھول گئے، یاد نہیں. وہ جب تک رہتے تھے ان کو یاد رہا کرتا تھا. یہ حالت ہے اللہ کے رسول نے اس کو واجب قرار دیا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے باوجود وہ اللہ سے اس کے لیے معافی چاہے. جب آدمی کسی چیز کے لیے معافی چاہ لیتا ہے
تو اللہ اس سے بڑھ کر کے اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد عورتیں پڑھیں گی، عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد زور سے پڑھیں گے۔ زور کا مطلب ایک ایسی نہیں کہ لوگ اسپیکر پڑھیں کہ ایک کہے تو دوسرا سن لے، اسی کو کہتے ہیں جہر۔ بس جہر میں یہ ہے کہ دوسرا سن لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، خصوصا على أول الصحابة وعلى من مرسل بالتهديد أمير المؤمنين والإمام المتصدقين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، معدن الصدق والصفاء وعلى الناجح بالله والثواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب، أمير المؤمنين وإمام المتورعين عمر بن الخطاب، قائم الجهل والدفاع وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان، أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان، منبع الحلم والحياء وأسد الله الغالب، إمام المشارق والمغارب، أمير المؤمنين إمام المهتدين علي بن أبي طالب، خاتم الأنبياء خاتم الخلفاء وعلى قمر النيرين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه المكرمين عند الله وعند الناس، أمير المؤمنين أبي عماد الحمزة وأبي الفضيل الطاهر وعلى الستة الباقية من الأسد والشرف الذي بايعوا تحت الشجرة، اللهم صل لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم على الصلابين الكرام والخواقين العظام الذي قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، تو اللہ تو اس کی مدد فرما تو تیرے دین محمد کی مدد کر رہا ہے، وجعلنا منهم اور اس میں سے ہم کو بنائیے، وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسے رسوا کر دے جو تیرے دین محمد کو رسوا کر رہا ہے، ولا تجعلنا منهم رحمت اللہ اس میں سے ہم کو نہ بنائیے، دین کو رسوا کرنے والوں میں ہمیں نہ بنائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واحسن واعظم واکبر۔ اللہم صل علی محمد۔ दोनों भाई मिल लिया हमारे चचा हमारे खूब उसमें अच्छा हम तो सब तुरंत कर दें आपको खेलो बोलिए अस्सलाम